2021 और 2022 के बजट का कंपैरिजन करें, आपको कौन सा बजट बेहतर महसूस हुआ? हर साल में ही तीन मिनी बजट भी आए हैं। कारोबारी तबके को इस बजट में कोई फायदा है, कोई रिलीफ हुआ है, या आप समझते हैं कि मजीद रिलीफ दिया जा सकता था? इतनी मुआशी तबाही हो चुकी थी जिसका मौजूदा हुकूमत अब दावा कर रही है। आपको पता था कि है तो फिर आपने लेने की कोशिश भी तो की। अच्छी चीज इस बजट की क्या थी और बुरी चीज इस बजट में आपको क्या ऐसी लगी? आलमी सतह पर फ्यूल प्राइसेस हो रही हैं, जब फ्यूल बढ़ता है तो हर चीज इफेक्ट होती है। इसका क्या हल है? IMF हमें बजट देता है और फिर उसके बाद तजावीज भी वो देता है और हम पे इम्पोज भी करता है। इन तमाम चीजों के साथ ही मुमकिन है कि अवाम दोस्त बजट सामने है जिसके अंदर गरीब का फायदा हो। पब्लिक न्यूज में खुशामदीद, मैं हूं आपका मेजबान वजाहत खान। नाज़रीन, एक दफा फिर से वफाकी हुकूमत की जानिब से बजट 2022 पेश कर दिया गया है। क्या यह बजट अवामी उमंगों को, अवामी मसाइल को सामने रखते हुए बनाया गया है, या फिर ये IMF का डिक्टेट शुदा बजट है? अवाम से इसको कितना फ़ायदा होगा, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ माहिर मईशत इकरामुल हक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर इकरामुल हक साहब आपके वक्त का। सर बताइएगा, ये जो बजट 2022 पेश किया गया है, इसको हम क्या कहेंगे? अवामी उमंगों का तर्जुमान बजट है, या फिर IMF ने जिस तरह हमेशा की तरह डिक्टेट करती रही है, या IMF के मफादात को सामने रखकर बनाया गया? बजट मुश्किल हालात में बनाया गया और हुकूमत ने इस बात का बरमला इजहार भी किया कि जो हमें हालात मिले हैं उसके मुताबिक इस साल पाकिस्तान का बजट बहुत मुश्किल होगा। मगर उन्होंने ये ज़रूर कहा कि हम कोशिश करेंगे कि अवाम के ऊपर जो हम बहुत कम से कम इसका बोझ हो। मगर जैसे हमें पता है कि हालात कुछ ऐसे थे कि जिस तरह दुनिया में भी आपने देखा होगा कि एनर्जी की कॉस्ट बहुत बढ़ रही है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की प्राइसेस बहुत बढ़ रही हैं, और सब्सिडी देना जो है वो ज़ाहिर है हुकूमत के लिए इन हालात में इतने ज़राए नहीं है कि वो दे सके। तो इस बजट में 610 अरब रुपए के उन्होंने नए जो है पेट्रोलियम लेवी के लिए रखा है। तो 5 रुपए के हिसाब से उसको 60 रुपए तक लेकर हमने जाना है। तो 5 रुपए के लिहाज से आम आदमी के लिए इसमें क्या रिलीफ है इस बजट में? उसको क्या फायदा? जी, आम आदमी के में देखे जो फिक्स्ड इनकम ग्रुप के लोग थे, ज़्यादातर लोग हमारे सैलरीड लोग हैं, जो तनख्वाहदार तबका है, उन तनख्वाहदार तबका के लिए तो उन्होंने जो काबिले टैक्स आमदनी थी उसकी शरह जो है वो बढ़ाकर 6 लाख से 12 लाख कर दी है। तो ये एक अच्छा कदम किया उन्होंने। 2021 का जो गुज़िश्ता हुकूमत थी तहरीक इंसाफ की, उसने भी बजट पेश किया था, और अगर हम 2021 और 2022 के बजट का कंपैरिजन करें, आपको कौन सा बजट बेहतर महसूस हुआ कि जिसमें अवाम के लिए ज़्यादा रिलीफ दिया गया? जी, पिछले एतबार में तो ये हुआ ना कि आपने देखा होगा कि तकरीबन हर साल में ही तीन मिनी बजट भी आए हैं, यानी कि वहाँ मिनी बजट भी पेश होते रहे। हाँ, तीन के करीब तो 2 से 3 उन्होंने सप्लीमेंट्री, जिसे फाइनेंस बिल कहते हैं, यानी मिनी बजट भी पेश किए। तो ओवरऑल उन्होंने भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि वो लोगों को रिलीफ दें। IMF से जब हमारे राब्ते हैं, IMF हमें बजट देता है और फिर उसके बाद तजावीज़ भी वो देता है और हम पे इम्पोज भी करता है। इन तमाम चीज़ों के साथ ही मुमकिन है कि अवाम दोस्त बजट सामने है जिसके अंदर गरीब का फ़ायदा हो। अजीब, दरअसल अगर आप अपना मालियाती खसारा कम करने में कामयाब हो जाएं, अपनी बरामदात है वो बढ़ाने में कामयाब हो जाएं, जो और आपके ज़राए हैं जैसे बाहर से आपकी इन्वेस्टमेंट आती है उसको मुनासिब करने में कामयाब हो जाएं, तो अल्टीमेटली फिर आपके यहाँ एनर्जी का बहुत बड़ा मसला है, यानी कि हम बहुत महंगी बिजली हम पैदा कर रहे हैं। अगर हम गैस और बिजली के मसाइल, जहाँ पे आपने देखा सर्कुलर डेट वगैरह जो उन पर इस वक्त बहुत ज़्यादा हमारा हो चुका है, वो भी तकरीबन हम अगर आप अंदाज़ा लगाएं तो कोई 3 ट्रिलियन के करीब वहाँ हमारा नुकसान है। फिर गवर्नमेंट कॉरपोरेशन है, उनके बहुत बड़े खसारे हैं। तो ये सारी चीज़ें जब हम ठीक करेंगे तो तभी जाकर हम आम आवाम के लिए भी जो हमारी कीमतों की लागत कम होगी। कारोबारी तबके को इस बजट में कोई फ़ायदा है, कोई रिलीफ हुआ है, या आप समझते हैं कि मज़ीद अभी रिफॉर्म्स की ज़रूरत थी, मज़ीद रिलीफ दिया जा सकता था कारोबारी तबका? क्योंकि हमारी मईशत में असल रेट की हड्डी तो कारोबारी तबका है। जी जी, आपने सही फरमाया। असल में पाकिस्तान में अगर आप देखें तो जो 90% तो स्मॉल एंड मीडियम जो SMEs जिन्हें कहते हैं, यानी छोटे और दरमियाने तबके के जो कारोबारी लोग हैं उनका है। बड़ी बड़ी कॉरपोरेशंस हैं, जो कंपनीज हैं, उन पर तो ऑलरेडी टैक्स कम हुआ है 29 पर, लेकिन उसको और भी कम किया जा सकता था, 20% कर दें, और कुछ उनकी बिजली की लागत वगैरह ठीक हो जाए और जो बहुत से मसाइल हैं वो हल हो जाएं। तो जाहिर है कि हमें हर तरह की तरक्की चाहिए, बड़ी कंपनीज़ की भी चाहिए, लेकिन इनके लिए जैसे मैंने कहा फिक्स टैक्स का निज़ाम ला रहे हैं जिससे उनका टैक्स बर्डन कुछ कम हो। तो अगर हम हमारी कॉटेज इंडस्ट्री है या हमारे ये जो दरमियाने तबके के साइज़ के जो बिजनेसेस हैं और जो स्मॉल बिजनेसेस हैं, अगर इनको इंसेंटिव दिया जाए, अच्छे इनको आसान कर्जे जो हैं वो दिए जाएँ,
ان کو پھر ہمیں اپنی ایکسپورٹ کو بڑھانے کے لیے فیسیلیٹیٹ کیا جائے، برآمدات کو بڑھانے کے لیے اگر ان کو آسان شرطوں پہ اور کم ریٹ پہ دیے جائیں تو اس سے یہ ہوگا کہ پاکستان کی جو انڈسٹری کو بھی موقع ملے گا کہ وہ باہر جو ہے ابھی اپنی چیزیں بھی بھیج سکے. پھر بہت سی چیزیں جو ہم درآمد کرتے ہیں ان کو پاکستان میں بنایا جانا چاہیے. اس کے لیے پھر ظاہر ہے آپ اپنے کسٹم کی جو ڈیوٹیز وغیرہ ہیں، ریٹس ہیں اور ٹیکسز کے جو ہیں بہت زیادہ ہم درآمد جب کر رہے ہوتے ہیں اسی وقت لے لیتے ہیں، ان کو بھی کم کریں گے. تو یہ بہت سا اصلاحاتی پروگرام جو ہے وہ اس حکومت کے بھی اور دوسری حکومتوں کے بھی مد نظر ہوتا ہے. پھر آہستہ آہستہ اس پہ عمل کرنا جو ہے وہ بھی اگر ان کا ایک منشور میں شامل ہے اور لوگوں کو بھی اس پہ ہم آگاہی دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اگر وہ لوگ جو ہیں جو ان کو ووٹ دیتے ہیں وہ ان کے منشور کے مطابق ان سے درخواست کریں کہ بھئی اب آپ مرحلہ وار طور پر اس کو مکمل بھی کریں تو پھر پاکستان کی معیشت اپنی اس جگہ پہ آ سکتی ہے جہاں ہم ایک زمانے میں تھے جب ہماری دیکھ کر کوریا اور بڑے بڑے ممالک ہمارے ماڈل کو فالو کرتے تھے. تو اس کو ہم دوبارہ اچیو کر سکتے ہیں اگر انہی اصلاحات کو ہم اپنے مد نظر رکھیں اور اس پہ عمل درآمد بھی کریں. آپ کیا سمجھتے ہیں واقعی اتنی معاشی تباہی ہو چکی تھی جس کا موجودہ حکومت اب دعویٰ کر رہی ہے کہ ہمیں تو ہمارا بالکل یہ ستیہ ناش کر گئے معیشت کا تحریک انصاف کی حکومت والے؟ جی اس میں دونوں رائے ہوتی ہے نا کہ اگر آپ کو پتا تھا کہ ہے تو پھر آپ نے لینے کی کوشش بھی تو کی. ہاں اگر یہ پتا تھا تو کرنے دیجیے 1.5 سال پورا. تو یہ ہے کہ یہ تو ایک بلیم گیم جو دونوں طرف سے ہوتی ہے اس کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے. تو چاہیے یہ کہ مل بیٹھے یا نہ بھی مل بیٹھیں جو بھی ملک کے لیے بہترین پالیسیاں ہوں اس کو مرتب کریں، عوام کے سامنے رکھیں اور عوام جس کو بھی پھر منتخب کرے پھر ان پالیسیز پہ عمل درآمد کر دیں. تو انہیں بھی پتہ ہے حل، ہمیں بھی پتہ ہے حل تو سب کے پاس ہیں. سب سے اچھی چیز اس بجٹ کی کیا تھی اور سب سے بری چیز اس بجٹ میں آپ کو کیا ایسی لگی کہ جو چیز بہتر ہو سکتی تھی عوامی مفاد میں؟ جی میرا خیال ہے کہ سب سے اچھی چیز تو یہ ہے کہ انہوں نے خیال کیا کہ جو بڑا پاکستان کی آبادی ہے وہ تو ایک فکسڈ انکم گروپ یعنی تنخواہ دار طبقے کی ہے تو ان کو تو فوری طور پہ ریلیف جو دیا جا سکتا تھا وہ دیا. تو یہ تو بہت اچھی بات کی. تو سب سے اچھی چیز یعنی بجٹ کی یہ تھی. دوسرا یہ کہ میرا خیال ہے کہ انرجی کی طرف ہم اور بھی بہتر توجہ دے سکتے تھے. جیسے بہت سے ایسے منصوبے ہیں جن کو میں عرض کر رہا تھا کہ اگر ہم رینیویبل یا گرین کی طرف چلے جائیں، اگر ہم سولر کی طرف زیادہ توجہ دیں، متبادل ذرائع کی طرف جائیں تو اگر اس کی طرف زیادہ توجہ دیں اور جو پروگرام ہمارے اس وقت چل رہے ہیں ان کو جلدی مکمل کر لیں. کیونکہ دیکھیے جب تک آپ کی اور اس کے ساتھ جڑا ہوا معاملہ پھر خوراک کا بھی ہے. اگر خوراک کی اور آپ اپنی جو ہے انرجی کے مسائل حل کر لیں تو پھر آپ کی انڈسٹریلائزیشن بھی بہتر ہو جائے گی یا آپ کے بزنس بھی بہتر ہو جائیں گے. اور لوگوں پہ بھی جو بوجھ بہت زیادہ ہے اس وقت گھریلو جو اتنے زیادہ بلز آتے ہیں یہ بھی کم ہو جائے گا. سوال تو یہ ہے کہ بجٹ جتنا مرضی آپ اچھا دے بھی دیں لیکن جو عالمی سطح پر فیول پرائسز ہو رہی ہیں، جب فیول بڑھتا ہے تو ہر چیز افیکٹ ہوتی ہے. اس کا کیا حل ہے؟ جی وہ میں عرض کرتا تھا نا جیسے آپ نے یہ پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی لگایا ہوا ہے تو اس طرح کے پہلے بھی ٹریلینز اکٹھا کیا ہے حکومت نے. جن ملکوں نے یہ ٹیکسز اس طرح کے اکٹھے کیے پھر انہوں نے پبلک ٹرانسپورٹ کو بہتر کیا تاکہ لوگ کم از کم گاڑیاں استعمال کریں. حکومت پہلے تو اپنی جو آفیسران ہیں اور ان کی وہ گاڑیوں کی رعایت ختم کرے. تو اگر ہم اپنی ڈپینڈنس ختم کر دیں گے اس پہ اور پھر ہم آپ کو پتہ بجلی بھی اسی فیول سے بنا رہے ہیں جبکہ ہمیں بہتر ذرائع پہ جا سکتے ہیں. فرنس آئل مہنگا بھی ہے اور جی بالکل. تو اگر ہم اس پہ چلے جائیں اور یہ جو میں نے آج کیا تھا کہ جو اوور آل ہمارا انرجی سیکٹر کا جو مسائل ہیں جس میں آپ نے دیکھا کہ ڈسٹریبیوشن کا کوئی نظام نہیں ہے، جس میں لائن کے بہت زیادہ نقصانات ہوتے ہیں، چوری ہے اور بھی لاسز ہیں. اس کو ڈسٹریبیوشن سسٹم کو جب تک ٹھیک نہیں کریں گے تو یہ ہمارا مسائل اسی طرح. اس لیے نمبر 1 ہم اپنی خوراک اور انرجی کے مسائل کو اگر اصلاحاتی پروگرام کے ذریعے درست کر لیں تو پھر ہمارے بجٹ بھی کچھ میننگ فل ہوں گے. ورنہ تو وہ یہی ہے کہ اتنی آمدن ہے، اتنا خرچہ ہوا، اس میں اتنا قرضہ لیا اور وہ بجٹ کو متوازن کر دیا. یہ بہتر نہیں تھا کہ حکومت اگر بجٹ کے اندر جو متبادل ذرائع کے حوالے سے لوگوں کو سبسڈی دیتی کہ لوگ سولر پینلز لگوائیں اپنی چھتوں پر اور ان پہ سبسڈائز کرتی کہ ٹھیک ہے 5-6 لاکھ اگر ایک سولر پینل آتا ہے تو آپ 10-10 ہزار روپیہ کی مد میں دیں اور حکومت ان کو کرے تو وہاں سے ڈیڈکٹ کریں. کوئی ایسی چیزیں کر سکتی تھی کہ لوگوں کی توجہ یا لوگوں کا انٹرسٹ دوسرے ذرائع پر بڑھے. اس سے انرجی کا کرائسس بھی ہمارا کسی حد تک حل ہوتا. یہ بہت اچھا آپ نے جو پہلو کی طرف اشارہ کیا ہے اور یہ بہت امپورٹنٹ ہے اور یہ عام لوگوں کو ہمارے پتہ بھی ہونا چاہیے. ایک تو پچھلے بجٹ میں آپ کو پتہ ہوگا 17% ٹیکس لگا دیا تھا یہ سولر پینل وغیرہ پہ.
تو اس کو فوری طور پہ اس بجٹ میں ختم کر دیا گیا انکریج کرنے کے لیے جی ختم. اور اس کے ساتھ ساتھ جو اس کے لیے آسان قرضوں پہ فائنانس ہے وہ بھی مہیا کرنے کی بات جو ہے وہ آگے چل پڑی ہے. اور اس سے تو بہت فائدہ ہوگا کہ لوگ جو ہے نہ صرف اپنی کاسٹ کم کریں گے, ہمارا جو بہت زیادہ آئل کے اوپر انحصار ہے وہ ختم ہوگا, اور پھر جو ایکسیس بجلی ہوگی وہ واپس سسٹم میں لوگ بیچ سکیں گے, اسی طرح سسٹم میں آ جائے گی. دکانیں مارکیٹ 8:30 بجے بند کرنے کا کہا گیا ہے, اس فیصلے کو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ بہتر فیصلہ ہے اگر اس کی پریکٹس ہو جائے, انرجی میں بچت ہو سکتی ہے, یا آپ سمجھتے ہیں کہ جس طرح تاجر تو ہیں وہ تو بڑا اس کا رونا رو رہے ہیں کہ یہ غلط فیصلہ ہے؟ وہ اس کا دیکھیں نا کاسٹ بینیفٹ انالیسس کر کے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر اس سے 1 ارب کی انرجی بچے گی تو 8 ارب کا اگر قومی خزانے کو نقصان ہو جائے تو اس کو تو آپ حل کریں. جیسے ہم نے کہا کہ اگر آلٹرنیٹ انرجی کے آپ کرتے ہیں, اگر یہ تاجروں کو ہم وہ بھی سولر پینل وغیرہ یوز کر سکتے ہیں اور بزنسز اس پہ شفٹ ہو سکتے ہیں, تو بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو ہم متبادل ذرائع استعمال کر کے انہی چیزوں سے بچ سکتے ہیں. اچھا سر, آخری سوال میں آپ سے کروں گا کہ کب ہم IMF کے چنگل سے آزاد ہو سکتے ہیں کہ صرف ایسا بجٹ ہو جو عوام دوست بجٹ ہو؟ ایسا کب تک آپ کو ہوتا نظر آ رہا ہے؟ ممکن ہے ایسا؟ جی ویسے ہمیں پتہ ہی ہے کہ یہ 22واں پروگرام ہے اور ایک ہی صرف کامیاب ہوا تھا جب اسحاق ڈار صاحب تھے, تو اس زمانے میں بھی خیر کچھ کوتاہیاں تھیں جو رہ گئی تھیں, جس کو اب میرا خیال میں وہ بہتر سمجھ کے ہوں گے کہ اس زمانے میں اگر یہ کر لیتے تو شاید ہمیں اس پروگرام میں نہ جانا پڑتا. وہی جو ہم عرض کر رہے تھے کہ عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہماری جو ترقی کی شرح بڑھتی ہے تو چونکہ ہم زیادہ تر درآمدات کے اوپر اپنا انحصار کرتے ہیں تو فوری طور پہ ہمارا تجارتی خسارہ جو ہے, اور پھر چونکہ مالیاتی خسارہ ہوتا ہے تو پھر آپ لون بھی لیتے ہیں, اس کے اوپر سود بھی بڑھتا ہے. تو اس چیز سائیکل کو توڑنے کی ضرورت ہے. اس سائیکل کو توڑنے کے لیے ہمیں اپنی جو پیداواری لاگت ہے, پھر اپنی جو ایفیشنسی ہے اس کو امپروو کرنا پڑے گا. معیشت تب تک ترقی نہیں کر سکتی جب تک کہ وہ ہمارا سیاسی عدم استحکام رہے گا, تو اس کے نظام کو پولیٹیکل اسٹیبلٹی بہت. سر ایک اور سوال یاد آ گیا کہ یہاں پہ ہم اپنی ایکسپورٹس کو کیسے بڑھا سکتے ہیں؟ کہ اسمال انڈسٹریز لگائی جائیں, اپنی لوکل پروڈکٹ کو تیار کیا جائے, یہ کیسے ہم بہتر کر سکتے ہیں؟ جی ہاں بالکل. دیکھیں نا آپ اگر اپنے زراعت کے نظام کو بہتر کر لیتے ہیں اور اس میں جو جدید آپ کی زراعت کے جو نظام ہیں جس میں لوگ قدرتی جو نظام ہے اس میں فرٹیلائزرز بھی استعمال نہیں ہوتے, اس میں اور آپ کی جو اس میں پیداوار ہے وہ بھی 3-4 گنا بڑھ جاتی ہے, پانی بھی کم استعمال ہوتا ہے, وہاں سے ہم بہت سا جو ہے وہ ایکسپورٹیبل سرپلس یعنی درآمدی چیزوں کے بہت زیادہ, کیونکہ پاکستان کے پاس بہت پوٹینشیل ہے, اپنی ضروریات پورا کر کے بھی ہم 101 ارب ڈالر کے تقریباً ہم جو ہے ایکسپورٹس کر سکتے ہیں. اور پوری دنیا اس وقت فوڈ سیکورٹی کے مسائل کا شکار ہے, بجائے ہم خود نیٹ امپورٹر بنے ہوئے ہیں زرعی اجناس کے, ہم تو اس کو ایکسپورٹ کر سکتے ہیں. پھر انہی سے بہتر 70% رلائی ہم اس پہ کرتے ہیں. پھر کپاس وغیرہ جو ہے اگر ہم اچھی کوالٹی کی یہاں خود پیدا کریں تو ہماری ویلیو ایڈیشن کر کے ٹیکسٹائل کی طرف جو ہمارا بہت بڑا ایکسپورٹ کا سب سے بڑا شعبہ ہے اس کے اندر ہم اچھی کپاس کی لنٹ یہاں پاکستان میں پیدا کریں تو بہت سا ہمارا درآمدی بل بچے گا. اس سے پھر ہم بہتر گارمنٹس بنا سکتے ہیں, ویلیو ایڈیشن کر سکتے ہیں, اور اس شعبے کے ذریعے آپ دیکھیں بنگلہ دیش میں 57 بلین صرف ٹیکسٹائل سے آتا ہے. اور یقیناً ایگریکلچر ریفارمز کے بغیر ہم یہ کام نہیں کر سکتے, یہ کام نہیں کرتے. بہت شکریہ ڈاکٹر اکرام صاحب آپ کا. ڈاکٹر اکرام الحق صاحب کی معیشت کے حوالے سے, اس بجٹ کے حوالے سے گفتگو آپ نے سنی. مجھے اجازت دیجیے, پھر ملاقات ہوگی اللہ نے کے بعد.